لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين۔ ترجمہ: بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں تو دوسروں کو عذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔ لا تعتذروا، بہانے نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جانب سے پیش کردہ عذر و حیلہ قبول نہ کیا اور ان کے لیے یہ فرمایا کہ بہانے نہ بناؤ، تم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کافر ہو چکے۔ آیت لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جو دنیا میں کبھی کسی سے ختم ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا، پھر ان کا ایمان ختم ہو جانے کا ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد کوئی کافر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ کسی کو کافر قرار دینے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا کوئی دوسرا کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا۔ یہ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ شرعی اصولوں کے مطابق جس کا کفر ثابت ہو جائے اسے کافر قرار دینے کا حکم خود شریعت کا حکم ہے، اور حقیقی علماء اسی حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہی کسی کو کافر کہتے ہیں۔ اگر یہ پابندی عائد کر دی جائے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس کی مقدس کتاب قرآن مجید کے بارے میں، اس کے پسندیدہ دین اسلام کے بارے میں کیسے ہی توہین آمیز کلمات کہے، یا کتنے ہی برے افعال کے ذریعے ان کی توہین کرے، یا دیگر ضروریات دین کا انکار کرے، تو اسے کافر نہ کہا جائے، کیونکہ اسے کافر قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے سے راضی نہ ہونے والے جس منافق کا سر اڑا دیا تھا، اور اس کے بعد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ حضرت عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے، اور ان کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی، تو کیا یہاں اللہ تعالیٰ کا حق چھیننا پایا جا رہا ہے؟ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر ان کے خلاف جو جہاد ہوا، اور مسلمان ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو جہاد کیا وہ کیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا کہ انہیں کافر قرار دینے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ انہیں کافر قرار دے کر ان کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے؟ افسوس، فی زمانہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود دین سے بیزار طبقے کی ایسی مت ماری جا چکی ہے کہ وہ ایسا نظریہ پیش کر رہے ہیں جسے اگر درست مان لیا جائے تو پھر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں مرتد ہونے والوں کے بارے میں جو احکام بیان کیے گئے اور ان کی جو تفصیلات فقہاء کرام زمانے سے اپنی کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سب کالعدم ہو کر رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ہاں، یہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ کسی فرد معین کو کافر قرار دینا بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ جب تک کسی شخص سے صادر ہونے والے قول و فعل کی بنا پر اسے کافر قرار دینے کے تمام تر تقاضے پورے نہ ہو جائیں، تب تک کافر قرار دینے کی ہرگز اجازت نہیں۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کے کلام میں 100 پہلو ہوں اور ان میں سے 99 پہلو کفر کے ہوں اور صرف ایک پہلو اسلام کا ہو، تب بھی اس ایک پہلو کی رعایت کرتے ہوئے اس شخص کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا جب تک وہ اپنی مراد خود متعین نہ کر دے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 66 سے معلوم ہونے والا ایک اہم مسئلہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اکراہ شرعی کے بغیر ایسے کلمات کہے جو عرف میں توہین اور گستاخی کے لیے متعین ہوں، تو وہ نیت اور عدم نیت کے فرق کے بغیر قضا اور دیانتاً دونوں طرح کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس مذکورہ بالا آیت کے 3 فائدے حاصل ہوئے۔ اول، یہ کہ جو رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ کیسا ہی کلمہ پڑھتا اور ایمان کا دعویٰ رکھتا ہو، کلمہ گوئی اسے ہرگز کفر سے نہ بچائے گی۔ نمبر 2، یہ جو بعض جاہل کہنے لگتے ہیں کہ کفر کا تو دل سے تعلق ہے نہ کہ زبان سے، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہونا معلوم نہیں تو ہم کسی بات کے سبب اسے کیوں کر کافر کہیں؟ محض خبط اور نری جھوٹی بات ہے۔ جس طرح کفر دل سے متعلق ہے، یوں ہی ایمان کا بھی دل سے تعلق ہے، تو زبان سے کلمہ پڑھنے پر اسے مسلمان کیسے کہا؟ تو جس طرح زبان سے کلمہ پڑھنے پر اسے مسلمان کہا، یوں ہی زبان سے گستاخی کرنے پر کافر کہا جائے گا، اور جب اس کا گستاخی کرنا بغیر اکراہ شرعی کے ہے تو اللہ کے نزدیک بھی کافر ہو جائے گا،
اگرچہ دل میں اس گستاخی کا معتقد نہ ہو کہ بے اعتقاد گستاخانہ کلمہ کہنا ہزل و سخریہ ہے، اور اس پر رب العزت فرما چکا کہ تم کافر ہو گئے اپنے ایمان کے بعد۔ نمبر 3، کھلے ہوئے لفظوں میں عذر تعویل مسموع نہیں۔ آیت فرما چکی کہ ہیلا نہ گھڑو تم کافر ہو گئے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں جو بلا اکراہ کلمہ کفر بکے بلا فرق نیت مطلقاً قطعاً یقیناً اجماعاً کافر ہے۔ پھر اس پر فقہائے کرام کے جزیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فتاوی امام قاضی خان و فتاوی عالمگیری میں ہے، رجل کفر بلسانہ طائعا وقلبہ مطمئن بالایمان یکون کافرا ولا یکون عند اللہ تعالی مؤمنا۔ ایک شخص نے زبان سے حالت خوشی میں کفر کا اظہار کیا، اور حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ کافر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومن نہیں ہے۔ حاوی میں ہے، من کفر باللسان وقلبہ مطمئن بالایمان فہو کافر وليس بمؤمن عند اللہ تعالی۔ جس نے زبان سے کفر کیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ کافر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مومن نہیں۔ جواہر الاخلاطی اور مجمع الانہر میں ہے، من کفر بلسانہ طائعا وقلبہ مطمئن بالایمان کان کافرا عندنا وعند اللہ تعالی۔ جس نے زبان سے حالت خوشی میں کفر کا اظہار کیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مومن نہیں۔ شرح فقہ اکبر میں ہے، اللسان ترجمان الجنان فیکون دلیل التصدیق وجودا وعدما فاذا بدلہ بغیرہ فی وقت یکون متمکنا من اظہارہ کان کافرا واما اذا ابزال تمکنہ من الاظہار بالاکراہ لم یصر کافرا۔ ترجمہ، زبان دل کی ترجمان ہے تو یہ دل کی تصدیق یا عدم تصدیق پر دلیل ہوگی، تو جب وہ اظہار ایمان پر قدرت کے باوجود عدم تصدیق کا اظہار کرتا ہے تو وہ کافر ہو گیا۔ البتہ جب کسی جبر کی وجہ سے اظہار پر قدرت نہ ہو تو اب کافر نہ ہوگا۔ طریقہ محمدیہ و حدیقہ ندیہ میں ہے، حکمہ ای التکلم بکلمۃ الکفر ان کان طوعا ای لم یکرہ احد من غیر سبق لسان الیہ احباط العمل و انفساخ النکاح۔ اگر کلمہ کفر کا تکلم خوشی سے ہے، یعنی کسی چیز کا اکراہ و جبر نہیں، جبکہ سبقت لسانی نہ ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ عمل ضائع اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے ثابت ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کفر ہے، جس طرح بھی ہو اس میں عذر قبول نہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اگرچہ مذاق میں ہو اور گستاخی کی نیت نہ ہو تب بھی کفر ہے، اور یہی حکم دوسرے تمام کفریات کا ہے کہ ہنسی مذاق میں کفر کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ مذاق کا عذر مردود ہے، اس سے فلموں، ڈراموں، خصوصاً کامیڈی ڈراموں میں بولے جانے والے کفریات کا حکم سمجھا جا سکتا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر بھی دیں، یعنی اگر ہم تم میں سے کسی کو اس کے توبہ کرنے اور اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے معاف کر بھی دیں تو توبہ نہ کرنے والے گروہ کو ضرور عذاب دیں گے۔ حضرت محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ یہاں جس شخص کی معافی کی بات ہو رہی ہے اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تھا، مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نہ کہا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے توبہ کی اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔ اس نے دعا کی، یا رب عز و جل مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے غسل دیا، میں نے کفن دیا، میں نے دفن کیا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا۔ ان کا نام حضرت یحییٰ بن حمیر اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ تھا، اور چونکہ انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بدگوئی سے زبان روکی تھی اس لیے انہیں توبہ و ایمان کی توفیق ملی۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم۔
ترجمہ: منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں چھوڑ دیا۔ بے شک منافقین ہی نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہ جہنم انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں اور ایمان و طاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا اور انہوں نے اس کی اطاعت اور رضا طلب نہ کی تو اللہ عز و جل نے انہیں چھوڑ دیا اور ثواب و فضل سے محروم کر دیا۔ بے شک وہی نافرمان ہیں۔ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا حکم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے۔ افسوس کہ ہمارے زمانے میں یہ چیز گھر گھر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ گھر والوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی اور ان کے سامنے گناہوں کو معمولی قرار دے کر انہیں مزید گناہوں پر ابھارا جاتا ہے، جیسے نماز اور روزے کی پابندی کرنے سے روکا جاتا اور ان کے بارے میں اس طرح کلام کیا جاتا ہے جیسے ان کی خاص اہمیت نہ ہو۔ ٹی وی پر کوئی من پسند ڈرامہ یا فلم آ رہی ہو تو دوسروں کے سامنے ان کی خوبیاں بیان کر کے انہیں بھی وہ ڈرامہ یا فلم دیکھنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ فلموں، ڈراموں اور ٹی وی کے بے حیائی عام کرنے اور مسلمانوں کے دینی اور مذہبی عقائد و معمولات کو مجروح کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لیے نت نئے انداز سے ایک دوسرے کو مائل کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور عریانی پر مبنی لباسوں کو فیشن اور سوسائٹی کا تقاضا بتا کر انہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ والدین اپنی اولاد کو ماڈرن اور آزاد خیال دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیے میں دیکھ کر تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے اور مذہبی شکل و صورت بنا لے تو والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں، جبکہ اگر کوئی رشوت اور سود کا مال لا کر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری عورتیں سرکشی کریں گی، تمہارے نوجوان فاسق ہو جائیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی سمجھو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ انہوں نے عرض کی، اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس طرح ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ہاں، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنی قسم ہے میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہ اس میں سمجھدار لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت کی اس علامت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے وعدہ کیا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں منافقوں کے برے اعمال بیان کیے گئے اور اس آیت میں ان کی سزا بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اور عذاب و سزا کے طور پر جہنم انہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك
أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: اے منافقوں، جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنے دنیا کے حصے سے لطف اٹھایا، تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو جیسے تم سے پہلے والوں نے اپنے حصوں سے فائدہ حاصل کیا، اور تم اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے جیسے وہ بےہودگی میں پڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ كالذين من قبلكم جس طرح تم سے پہلے لوگ، یعنی اے منافقوں، تم گزشتہ زمانے کے ان لوگوں کی طرح ہو جو قوت میں تم سے زیادہ مضبوط اور مال و اولاد کی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے، پھر انہوں نے اپنی دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کے حصے سے لطف اٹھایا۔ اے منافقوں، تم بھی ویسے ہی اپنے حصے سے لطف اٹھا لو، اور جو موج مستی کرنی ہے کر لو۔ یہ سارا کلام انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور دھمکی کے طور پر ہے۔ مزید فرمایا کہ جیسے پہلے لوگ بےہودگی میں پڑے ہوئے تھے، تم بھی اسی طرح بےہودگی میں پڑ گئے، اور تم نے باطل کی اتباع کی، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکذیب اور مومنین کے ساتھ استہزاء کرنے میں ان کی روش اختیار کر لی، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت میں برباد ہو گئے، اور وہ اس کی وجہ سے خسارے میں پڑ گئے۔ اور اب انہی کفار کی طرح اے منافقین، تم بھی گھاٹے میں ہو اور تمہارے عمل باطل ہیں۔ مال و دولت اور افرادی قوت کی زیادتی کامیابی کی علامت نہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیاوی مال و دولت کی کثرت اور افرادی قوت کی زیادتی کوئی کامیابی کی علامت نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامیابی ایمان اور تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون۔ ترجمہ: اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں، مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا وہ ہمارے قریب ہے۔ ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے، اور وہ جنت کے بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ ترجمہ: کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں یعنی قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیا ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی؟ یعنی منافقوں کو گزری ہوئی امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اپنے حکم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافرمانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا؟ قوم نوح جو طوفان سے ہلاک کی گئی، اور قوم عاد جو ہوا سے ہلاک کیے گئے، اور قوم سمود جو زلزلے سے ہلاک کیے گئے، اور قوم ابراہیم جو سلب نعمت سے ہلاک کی گئی، اور نمرود مچھر سے ہلاک کیا گیا، اور مدین والے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک کی گئی، اور وہ بستیاں کے الٹ دی گئیں اور زیر و زبر کر ڈالی گئیں، وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان 6 کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ بلاد شام و عراق و یمن جو سرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں، ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں، اور عرب لوگ ان مقامات پر اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے، اور ان لوگوں نے تصدیق کرنے کی بجائے اپنے رسولوں کی تکذیب کی، جیسا کہ اے منافقو تم کر رہے ہو، لہذا تم اس بات سے ڈرو کہ کہیں انہی کی طرح مبتلا عذاب نہ کر دیے جاؤ۔ سابقہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے برباد ہوئے، اور اللہ عز و جل ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا، کیونکہ وہ حکیم ہے، بغیر جرم کے سزا نہیں فرماتا، بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ کفر کر کے اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ مان کر
عذاب کے مستحق بنے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم۔ ترجمہ۔ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن پر ان قریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خبیث اعمال اور فاسد احوال بیان فرمائے، پھر اس عذاب کا بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا و آخرت میں تیار کیا، اور اس آیت سے مومنوں کے اوصاف، ان کے اچھے اعمال اور ان کے اس اجر و ثواب کو بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں ان کے لیے تیار فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق، آپس میں دینی محبت و الفت رکھتے اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور شریعت کی اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں اور شرک و معصیت سے منع کرتے ہیں۔ فرض نمازیں ان کے حدود و ارکان پورے کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں، اپنے اوپر واجب ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ ان صفات سے متصف مومن مرد اور عورتیں وہ ہیں جن پر ان قریب اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور انہیں دردناک عذاب سے نجات دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ مسلمانوں اور منافقوں کے اوصاف۔ اس آیت سے 3 آیات پہلے منافق مردوں اور منافقہ عورتوں کے 4 اوصاف بیان ہوئے۔ نمبر 1، یہ سب نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں۔ نمبر 2، یہ کفر و معصیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، یوں ہی برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایمان و طاعت اور تصدیق رسول سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 4، راہ خدا میں خرچ کرنے سے اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں۔ اور مذکورہ بالا آیت میں مومنوں کے 5 اوصاف بیان کیے گئے۔ نمبر 1، وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ نمبر 2، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ نمبر 3، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 4، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ منافقوں اور مخلص ایمان والوں کے اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ ان کے اعمال کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ اگر ان کے اعمال مخلص ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا شکر ادا کریں، اور اگر اعمال منافقوں کے ساتھ ملتے ہوں تو انہیں چاہیے کہ اپنی عملی حالت درست کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور مخلص ایمان والوں جیسے اوصاف اپنائیں تاکہ وہ منافقوں کے بارے میں بیان کی گئی وعید میں داخل ہونے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق۔ اس آیت میں بیان ہوا کہ مسلمان ایک دوسرے کے رفیق اور معین و مددگار ہیں، اور حدیث پاک میں بیان ہوا کہ مسلمان اتفاق اور اتحاد میں ایک عمارت کی طرح ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی۔ اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کی آپس میں دوستی، رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی اہمیت سمجھنے اور آپس میں متفق و متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت۔ اس آیت میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ فی زمانہ اس کام کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے عملی کا شکار ہے۔ نیکیاں کرنا نفس کے لیے بے حد دشوار، جبکہ گناہ کا ارتکاب کرنا بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی، سنیما گھروں، ڈرامہ گاہوں کی رونق،
دین کا درد رکھنے والوں کو رلا دیتی ہے۔ ڈش اینٹینا اور کیبل کے ذریعے ٹی وی اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنے والوں نے گویا اپنی آنکھوں سے حیا دھو ڈالی ہے۔ ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کے حصول کی حد سے زیادہ جد و جہد نے مسلمانوں کی بھاری تعداد کو آخرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے۔ گالی دینا، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کی جستجو میں رہنا، لوگوں کے عیب اچھالنا، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، کسی کا مال ناحق کھانا، خون بہانا، کسی کو شرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا، کسی کا قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لے کر واپس نہ کرنا، مسلمانوں کو برے القاب سے پکارنا، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا، سود اور رشوت کا لین دین کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور انہیں ستانا، امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی نکالی کرنا، بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض و کینہ رکھنا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حد توڑ ڈالنا، گناہوں کی حرص، حب جاہ، بخل اور خود پسندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بظاہر نیک نظر آنے والے کسی شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسا اوقات عقیدے کی خرابی، زبان کی بے احتیاطی، بد نگاہی اور بد اخلاقی وغیرہ کی آفتوں میں مبتلا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا جذبہ، ہمت اور توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں وعیدیں اور ان کے لیے تیار کردہ جہنم کے عذاب کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین سے جس ثواب اور جزا کا وعدہ فرمایا اسے ذکر فرمایا ہے۔ فی جنات عدن، عدن کے باغات میں، ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں خاص جگہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت کی صفت ہے۔ 8 جنتوں کے اسما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت مأوا، نمبر 6 جنت خلد، نمبر 7 جنت فردوس، اور نمبر 8 جنت نعیم۔ جنت عدن اور اس کی نعمتیں۔ جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے، مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے فرمایا، مجھ سے کلام کر۔ اس نے کہا، قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے، یعنی جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ عز و جل جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا۔ یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا، بلکہ یہ خاص رب عز و جل کا عطیہ ہوگا۔ رزقنا اللہ تعالی بجاہ حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت
کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی توفیق ملے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جاؤ۔ پھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑ جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی طرف دلوں کا مائل ہونا ان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ: اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر نہ پکارا جائے بلکہ اچھے القاب سے پکارا جائے۔ جب خداوند قدوس عز و جل ان کو نام لے کر نہیں پکارتا تو ہم کس شمار میں ہیں؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا۔ ترجمہ: اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ جاہد الکفار والمنافقین، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی کافروں پر تو تلوار اور جنگ سے اور منافقوں پر حجت قائم کرنے سے جہاد کرو اور ان سب پر سختی کرو۔ حضرت عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں فساد ہو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حجت و دلائل کے ساتھ اس سے جہاد کیا جائے اور جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد صرف لڑائی کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے، خواہ وہ زبان یا قلم سے ہو۔ یہ بھی واضح ہوا کہ جو علماء دین حق اور عقیدہ صحیحہ کے تحفظ و بقا کے لیے تقریر و تحریر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں وہ سب مجاہدین ہیں اور اس آیت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس میں مصنفین اور صحیح مقررین کے لیے بڑی بشارت اور فضیلت ہے۔ دین کے دشمنوں پر سختی کرنے کا حکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں اور منافقوں پر سختی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین و ایمان کے دشمنوں پر سختی کرنا اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں، اور نہ ہی یہ شدت پسندی ہے بلکہ یہ عین اسلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ البتہ بے جا کی سختی یا اسلامی تعلیمات کے منافی قتل و غارت گری ضرور حرام ہے، جیسے آج کل مسلک کے نام پر ایک دوسرے کو قتل کرنے کی مہم جاری ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا، حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو
اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ مددگار۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ شان نزول، امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلبی سے نقل کیا کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک میں خطبہ فرمایا اور اس میں منافقین کا ذکر کیا اور ان کی بدحالی و بد معالی کا ذکر فرمایا۔ یہ سن کر جلاس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ گدھوں سے بدتر ہیں۔ جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام مدینے واپس تشریف لائے تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جلاس کا مقولہ بیان کیا۔ جلاس نے انکار کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، عامر نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو حکم فرمایا کہ ممبر کے پاس قسم کھائیں۔ جلاس نے عصر کے بعد ممبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی قسم کھائی کہ یہ بات اس نے نہیں کہی اور عامر نے اس پر جھوٹ بولا۔ پھر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ بے شک یہ مقولہ جلاس نے کہا اور میں نے اس پر جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا رب عز و جل، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سچے آدمی کی تصدیق نازل فرما۔ ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آیت میں فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، سن کر جلاس کھڑے ہو گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کا موقع دیا۔ حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا سچ کہا اور میں نے وہ کلمہ کہا تھا اور اب میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور وہ توبہ پر ثابت رہے۔ اس آیت میں جمع کے صیغے ذکر کیے گئے، حالانکہ توہین آمیز بات کہنے والا شخص ایک تھا۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پر راضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو سواری سے گرانے کا ارادہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 15 کے قریب منافقین کے گروہ نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی پر رات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی سواری سے گرا کر شہید کر دیا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری پیچھے سے ہانک رہے تھے اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سواری کی لگام تھامے آگے چل رہے تھے۔ اسی دوران جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹوں اور اسلحے کی آواز سنی تو انہوں نے پکار کر کہا، اے اللہ عز و جل کے دشمنوں، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہ سن کر منافقین بھاگ گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے بغیر عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا ارادہ کیا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جس چیز کا قصد و ارادہ کیا تھا وہ انہیں نہ ملی۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جلاس نے افشائے راز کے اندیشے سے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا تھا۔ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پورا نہ ہوا۔ اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف آوری سے پہلے یہ منافق تنگ دستی کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ان کے صدقے غنیمت میں مال و دولت پا کر یہ منافق خوشحال ہو گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلاس کا غلام قتل کر دیا گیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 12,000 درہم اس کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا تو دیت پا کر وہ غنی ہو گیا۔ یہاں آیت میں غنی کی نسبت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ اس پر تفصیلی کلام اسی سورت کی آیت نمبر 62 کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ ترجمہ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا تو ہم ضرور صدقہ دیں گے اور ہم ضرور صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے۔ شان نزول، ایک شخص
ثعلبہ نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی کہ اس کے لیے مالدار ہونے کی دعا فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ثعلبہ، تھوڑا مال جس کا تو شکر ادا کرے اس بہت سے بہتر ہے جس کا شکر ادا نہ کر سکے۔ دوبارہ پھر ثعلبہ نے حاضر ہو کر یہی درخواست کی اور کہا، اسی کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا کہ اگر وہ مجھے مال دے گا تو میں ہر حق والے کا حق ادا کروں گا۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بکریوں میں برکت فرمائی اور اتنی بڑی کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی۔ تو ثعلبہ ان کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور جمعہ و جماعت کی حاضری سے بھی محروم ہو گیا۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حال دریافت فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہ رہی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثعلبہ پر افسوس۔ پھر جب حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اپنے اپنے صدقات دیے۔ جب ثعلبہ سے جا کر انہوں نے صدقہ مانگا تو اس نے کہا، یہ تو ٹیکس ہو گیا، جاؤ میں پہلے سوچ لوں۔ جب یہ لوگ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں واپس آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کچھ عرض کرنے سے قبل 2 مرتبہ فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر ثعلبہ صدقہ لے کر حاضر ہوا تو سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی۔ وہ اپنے سر پر خاک ڈال کر واپس ہوا۔ پھر اس صدقے کو خلافت صدیقی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا تو انہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھر خلافت فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا، انہوں نے بھی قبول نہ فرمایا، اور خلافت عثمانی میں یہ شخص ہلاک ہو گیا۔ ثعلبہ کی توبہ کیوں قبول نہ ہوئی؟ ثعلبہ کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ اس کا توبہ کرنا اور رونا دھونا دل سے نہ تھا، بلکہ لوگوں کے درمیان اس کے مردود ہونے کی وجہ سے جو ذلت ہو رہی تھی وہ اس سے بچنے کے لیے واویلا کر رہا تھا۔ تو چونکہ توبہ صدق کے دل سے نہ تھی اس لیے مقبول نہ ہوئی۔ ثعلبہ کے نام سے متعلق ایک اہم وضاحت یہاں ایک وضاحت کر دینا مناسب ہے کہ وہ یہ کہ تفسیر حدیث اور سیرت کی عام کتب میں اس شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب لکھا ہوا ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی اور علامہ ابن اسیر جزری کی تحقیق یہ ہے کہ اس شخص کا نام ثعلبہ بن حاطب درست نہیں، کیونکہ ثعلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کی روشنی میں دیکھا جائے تو ثعلبہ بن حاطب اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتے۔ نیز جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو وہ اس کے مصداق ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ شخص تو زمانہ عثمانی میں مرا تھا۔ اس سے ظاہر ہے کہ آیت میں جس شخص کا واقعہ مذکور ہے وہ ثعلبہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور ہے، اور تفسیر ابن مردویہ میں مذکور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق وہ شخص ثعلبہ بن ابو حاطب تھا۔ علامہ محمد بن یوسف صالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سبل الہدی والرشاد میں اور علامہ زبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتحاف میں اس تحقیق سے اتفاق کیا ہے۔ اس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ شخص جس کے باب میں یہ آیت اتری ثعلبہ ابن ابی حاطب ہے، اگرچہ یہ بھی قوم اوس سے تھا اور بعض نے اس کا نام بھی ثعلبہ ابن حاطب کہا، مگر وہ بدری خود زمانہ اقدس حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام میں جنگ احد میں شہید ہوئے، اور یہ منافق زمانہ خلافت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میں مرا۔ اور علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ وہ شخص ثعلبہ بن ابی حاطب ہے، جیسا کہ خازن اور اصابہ میں ہے۔ ثعلبہ بن حاطب بن عمر صحابی مخلص تھے جو بدر اور احد میں شریک ہوئے اور احد میں شہید ہوئے، اور یہ ثعلبہ بن ابی حاطب خلافت عثمانی میں مرا۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ترجمہ، تو اللہ نے انجام کے طور پر اس دن تک کے لیے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے انجام کے طور پر ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے، تو مسلمان پر لازم ہے کہ ان باتوں سے احتراز کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفا کرنے میں پوری کوشش کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ آیت فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ سے حاصل ہونے والی معلومات۔
اس آیت سے مزید 4 باتیں یہ معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، بعض گناہ کبھی بد عقیدگی تک پہنچا دیتے ہیں۔ نمبر 2، غریبی میں خدا عز و جل کو یاد کرنا اور امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے۔ نمبر 3، آدمی کا ایمان و تقوی سے محروم ہو جانا بھی عذاب الہی ہے۔ نمبر 4، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کرنا اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا ہے، کیونکہ ثعلبہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں سے متعلق مسلمانوں کا حال، ثعلبہ کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ ہم میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید ہے، تو وہ یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے، اس سے فلاں کی مدد کریں گے، اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی اور ان کی بہتری میں خرچ کریں گے۔ اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان، شدید بیماری یا حادثے سے بچ جانے کے دوران یا بچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو ہماری فلاں مشکل اور پریشانی دور فرما دے، اور ہمیں فلاں بیماری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفا عطا کر دے، ہم اب کبھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیری فرما برداری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے، نماز روزے کی پابندی کریں گے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں گے، ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں وہ پورے کر دیں گے، خود بھی نیک بنیں گے اور دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کے اچانک فوت ہو جانے پر دنیا کے عیش و عشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی قبر و آخرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں، لیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے اور ان پر آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں شدید بیماری اور زخمی حالت سے شفا عطا کر دیتا ہے اور قریبی عزیز کے انتقال کو کچھ وقت گزر جاتا ہے، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں اور مال ملنے کے بعد اسے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے نہیں، اور غریبوں کو اچھی نظر سے دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، اور اپنی سابقہ گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو کر قبر و آخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس طرز عمل کو منافقوں کا طرز عمل قرار دیتا ہے، اور یقیناً یہ ایک سچے مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور انہیں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب علیم۔ ترجمہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے، اور یہ کہ اللہ سب غیبوں کو خوب جاننے والا ہے، اور وہ جو دل کھول کر خیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جو اپنی محنت و مشقت کی بقدر ہی پاتے ہیں عیب لگاتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ انہیں ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا انہیں معلوم نہیں تھا؟ یعنی ان منافقین کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مخفی نہیں، وہ ان کے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، اور جو آپس میں وہ ایک دوسرے سے کہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اور جب اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، تو ان کا حال اللہ تعالیٰ سے کیسے مخفی رہ سکتا تھا؟ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ، وہ جو عیب لگاتے ہیں۔ شان نزول، جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو لوگ صدقہ لائے، ان میں بعض بہت زیادہ مال لائے، انہیں تو منافقین نے ریاکار کہا، اور کوئی تھوڑا سا مال لے کر آیا تو منافقین نے ان کے متعلق کہا اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا پرواہ، یعنی اتنا تھوڑا دینے کا کیا فائدہ۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو صدقے کی رغبت دلائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4000 درہم لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا کل مال 8000 درہم تھا، 4000 تو یہ راہ خدا میں حاضر ہے اور 4000 میں نے گھر والوں کے لیے روک لیے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم نے دیا اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرمائے، اور جو روک لیا اس میں بھی برکت فرمائے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان کا مال بہت بڑھا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے 2 بیویاں چھوڑی، انہیں 8واں حصہ ملا جس کی مقدار 1,60,000 درہم تھی۔ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
4 کلو کے قریب کھجورے لے کر حاضر ہوئے اور انہوں نے بارگاہ رسالت علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کی میں نے آج رات پانی کھینچنے کی مزدوری کی، اس کی اجرت 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا تو میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا اور 1 سا راہ خدا میں حاضر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صدقہ قبول فرمایا اور اس کی قدر کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں بلکہ دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ عز و جل تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ آیت الذین یلمزون المتطوعین سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہر عبادت کو نفاق یا دکھلاوے پر محمول کرتے ہیں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تان کرتے ہیں، وہ منافقین ہیں۔ نمبر 2، نیک لوگوں کا نیکی پر مذاق اڑانا منافقین کا کام ہے۔ آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کو فلموں ڈراموں سے تو تکلیف نہیں ہوتی، البتہ دینی شعائر پر عمل کرنے، دینی حلیہ اپنانے، دین کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نمبر 3، نیک بندوں کا مذاق اڑانا، انہیں تہمت لگانا، رب تعالیٰ سے مقابلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ، اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اے حبیب تم ان کی مغفرت کی دعا مانگو یا نہ مانگو۔ شان نزول، اوپر کی آیتیں جب نازل ہوئیں اور منافقین کا نفاق کھل گیا اور مسلمانوں پر ظاہر ہو گیا تو منافقین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معذرت کر کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت نہ فرمائے گا چاہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استغفار میں مبالغہ کریں۔ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، یہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں منافقوں کو نہ بخشنے کی وجہ بیان فرمائی گئی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور جو ان کا منکر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے اپنی رحمت عامہ کی بنا پر دعا بھی کر دیں تب بھی اللہ عز و جل اسے نہ بخشے گا۔ اس نہ بخشنے میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انتہائی عظمت کا اظہار ہے کہ آپ کا منکر جنت میں نہیں جا سکتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کو کسی کی دعائے مغفرت فائدہ نہیں دیتی، اس کی بخشش ناممکن ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایمان سے خارج ہوں جب تک وہ کفر پر قائم رہیں اللہ عز و جل انہیں ہدایت نہیں دیتا، اور جو ہدایت کا ارادہ کرے ہدایت اسے ہی ملتی ہے، اللہ عز و جل جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔